बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अगस्त रोज़ मंगल हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त मंजूर हुई है और ये बड़ा रिलीफ मिला है इमरान खान को, चूँकि ज़मानतें खारिज होने का ख़तरा था, लेकिन 8 ज़मानतों में तोसी कर दी गई है और इमरान खान के जेल में होने के बावजूद ये रिलीफ मिला है। बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब पेश हुए थे, उनके साथ बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील दायर हुई और किस तरीके से उस अपील पर एतराज़ उठाया जाने की कोशिश की जा रही थी। और पहले एतराज़ उठाया गया, उस मामले को लटकाने की कोशिश की गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील पाकिस्तान के जितने बड़े कानूनदान हैं, जितने बड़े वकला हैं, वो तमाम के तमाम इमरान खान की पिटीशन में तमाम के नाम है और तमाम की जानिब से दायर की गई है, चूँकि ये रूल ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल का कत्लेआम था जिसको समझा जाता है वकला की जानिब से। तो उस पर फिर तमाम वकला ने अपनी कोशिश की और जो रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ किया जा रहा था, उस एतराज़ को उन्होंने ख़त्म करवाया और बड़ा रिलीफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान में एक अहम केस था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी। वो जज की अहलिया का केस था जो मुलाजमा पर तशद्दुद किया गया था। उसमें अहम पेशरफ्त सामने आई है और आज अदालत में पेश किया गया था गिरफ्तारी के बाद फ़िज़िकल रिमांड के लिए। अदालत ने उनके फ़िज़िकल रिमांड की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक जिस केस में सज़ाए मौत होती है या जिस केस में उम्र कैद होती है, उन्हीं मुकदमात में ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है, बाकी मुकदमात में ख़वातीन का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। जज शाइस्ता कुंदी ने पुलिस की जानिब से सोमी आसिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि सोमी आसिम से तफ्तीश करनी है, कल ही ज़मानत खारिज हुई है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता ने कहा कि औरत का जिस्मानी रिमांड किस कानून के तहत दिया जाता है? कत्ल, डकैती और ख़तरनाक जुर्म के बायस ही औरत का जिस्मानी रिमांड मिलता है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि बस अड्डे से वीडियोस भी लेनी है, घिनौने जुर्म पर औरत का जिस्मानी रिमांड लिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंदी ने इस्तफसार किया कि क्या बच्ची रिजवाना की हालत अब ठीक है, कैसी हैं वो, जिस पर मुलज़मा की बहन ने कहा कि बहुत बेहतर हालत है, आईसीयू से निकाल लिया गया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जिस्मानी रिमांड तो सोमी आसिम की बेहतरी के लिए कोई सबूत देना चाहते हैं तो सोमी आसिम पुलिस को दे दें। बस अड्डे की वीडियो अदालत में पेश की गई है जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा कि अगर वीडियोज़ ही लेनी है तो सेफ सिटी कैमरा से ले लें, जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए? रसीदें वसूल करने के लिए जिस्मानी रिमांड तो नहीं लिया जा सकता। मीडिया पर खबर चलना शुरू हो गई तो जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया जा सकता। सोमी आसिम मेरे सामने हैं। उस पर फिर जज ने खातून से बात की और खातून ने कहा कि मुझे घर लेकर गए हैं, कैमरे लगे हैं, फुटेजेस निकलवा ली हैं, मुझे वुमेन स्टेशन रात 12 बजे लेकर गए हैं। उन्होंने कहा कि तफ्तीश कब शुरू करनी है? आपकी बात को देख कर लग रहा है कि कल ही तमाम तफ्तीश आपने मुकम्मल कर ली है। और इस तरीके से अदालत ने वो अदालत में रोती भी रही। उन्होंने कहा मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है और मैंने बच्ची पर तशद्दुद नहीं किया और मैंने जुल्म नहीं किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको गिरफ़्तार किया गया था, इफ्तिखार दुरानी, सीनियर रहनुमाएँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी अदालत पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत ने इफ्तिखार दुरानी की दरख्वास्त पर अदालत में दरख्वास्त दायर की थी और कहा था कि इफ्तिखार दुरानी को गिरफ़्तार किया गया। पुलिस की जानिब से और मुतल्लिक़ा हुकाम की जानिब से बताया गया कि इफ्तिखार दुरानी को किसी ने गिरफ़्तार नहीं किया, बल्कि वो गायब हो गए हैं और उनकी लापता होने का पता लगाया जा रहा है। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने की। लापता इफ्तिखार दुरानी की फैमिली वकील शेर अफजल मरवत के साथ अदालत में पेश हुई, जबकि दूसरे फरीक की जानिब से SPCIA इन्वेस्टिगेशन रुखसार मेहदी और वकील पुलिस ताहिर काज़म अदालत में पेश हुए। पुलिस के वकील ने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस अपना काम करेगी। अदालत ने 4 दिन की मोहलत दे दी कि आप उनको पेश करें। ये वैसे ही है जैसे शहजाद अकबर का भाई है, अली अवान का भाई है, और इस तरीके से लाहौर में अगर हम बात करते हैं तो अज़हर मिशवानी का भाई है, इमरान रियाज ख़ान है। तो ये लापता होने का या उनके अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है और वो जिसको लंबे अरसे के लिए आइन और कानून के तहत रखना होता है, फिर ये सारी चीज़ें की जाती हैं और हमारा जो निज़ाम है वो बहुत कमज़ोर है। इसी तरीके से जैसे आप जानते हैं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 1-1 महीने की भी मोहलत दी, 4-4 हफ्तों की मोहलत दी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। और अब अदालत ने उनको 4 दिन का टाइम दे दिया है कि आप 4 दिनों में मज़ीद आप कोशिश कर लें और इमरान खान जो
افتخار درانی ہیں ان کو پیش کیا جائے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ان کی 8 مقدمات میں کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس سمیت 8 مقدمات میں انسداد دہشت گردی عدالت میں سماعت تھی۔ وکلاء کی جانب سے برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب سینئر فوجداری قانون کے بڑے ماہر لاہور سے برہان معظم صاحب پیش ہوئے اور ان کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب تھے، اور جیسے مجھے صبح پتہ چلا کہ برہان معظم صاحب پیش ہوئے ہیں تو پتہ تھا کہ وہ ریلیف لے لیں گے۔ انہوں نے درخواست دائر کی، درخواست میں یہ استدعا کی گئی کہ عمران خان جو کہ جیل میں ہیں وہ ہر تاریخ پر پیش ہوتے رہے ہیں، ان کی عبوری ضمانت ہے، اور انہوں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا کہ جس میں یہ کہا جا سکے کہ عمران خان کو ہر صورت ان کی ضمانت خارج کی جائے، چونکہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر فرحاد علی شاہ تھے ان کا کہنا تھا کہ درخواست کو خارج کیا جائے اور ان کی ضمانت کو مسترد کیا جائے۔ تو اس پر جو برہان معظم صاحب اور بیرسٹر سلمان نے کہا کہ وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، ان کی اپیلیں دائر کر دی گئی ہیں اور وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے، اس وجہ سے چونکہ وہ عدالتوں میں پیش ہوتے رہے تو ہمیں چند دن کا ٹائم دیں، اور اتنے میں ان کی اپیل پر سماعت ہو جائے گی، سزا سسپینڈ ہو جائے گی، وہ رہا ہو جائیں گے تو تاکہ وہ عدالت میں پیش ہو سکیں گے۔ اب چونکہ جب کوئی جیل میں چلا جائے تو جیل کے بعد عبوری ضمانتیں خارج ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں تو عبوری ضمانتوں میں پھر بھی 15 اگست تک تھا اور کچھ ضمانتوں میں 11 اگست تک کا معاملہ تھا، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی جو عبوری ضمانتوں کی درخواستیں تھیں اس میں عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، کئی گھنٹے تک فیصلہ محفوظ رہا، اور بالآخر عمران خان کی آج کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے 11 اگست تک سماعت کو ملتوی کر دیا۔ عبوری ضمانتوں کو بھلے 3 دن کا ریلیف ہے، لیکن ان 3 دنوں میں اگر سپریم کورٹ سے یا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال یا 3 سال سے کم سزا ہو تو اپیل سیم ڈے ہی معطل ہو جاتی ہے، تو یہ ایسا ریلیف ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو مل سکتا ہے۔ اور اگر یہ ضمانتیں خارج ہو جاتی تو پھر اس میں یہ تھا کہ پھر 8 مقدمات تھے، ان 8 مقدمات میں کیا جاتا اور ساری چیزیں اس میں پھر ریمانڈ لیے جاتے اور گرفتاریاں ڈالی جاتی، جو بہت لمبا پروسیس تھا۔ تو فی الحال یہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ اپیل دائر کی گئی ہے، اپیل اگینسٹ کنوکشن۔ اس میں عمران احمد خان نیازی ورسز الیکشن کمیشن یہ اپیل دائر کی گئی ہے، اور اس پر پہلے اعتراض لگا کہ الیکشن ایکٹ میں کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے کہ اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی بھی درخواست دائر کی جا سکے۔ میں نے اس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر بھی بات کی تھی کہ چونکہ الیکشن ایکٹ مکمل قانون نہیں ہے، جہاں الیکشن ایکٹ میں جو شک موجود ہے وہ موجود ہے، جہاں الیکشن ایکٹ خاموش ہوگا وہاں آپ ضابطہ فوجداری کے تحت چلتے ہیں۔ جیسے ملزم کا جو بیان ہے وہ 342 کا، یہ ضابطہ فوجداری کا ہی سیکشن تھا 342۔ سپریم کورٹ میں جو 366 کی یا جو 526 3 کی 4 کی 6 کی بات ہو رہی تھی تو وہ ضابطہ فوجداری کے سیکشن تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پورا ٹرائل ضابطہ فوجداری اور قانونی شہادت کے تحت ہوا تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں اپیل کا تو لکھا ہوا ہے، سسپینشن کا نہیں ہے کہ سزا سسپینڈ کی جائے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو رجسٹرار صاحب تھے وہ اعتراض لگا کے بیٹھ گئے، ان کی جانب سے اعتراض لگا۔ اگر اب اعتراض لگ جاتا تو پھر معاملات کہیں اور چلے جاتے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کل اس وجہ سے اپیل دائر نہیں کی تھی کہ بغیر وکالت نامے کے اپیل دائر کریں گے، اعتراض لگے گا، اس اعتراض پر پہلے جج سنیں گے، پھر وہ فیصلہ دیں گے، پھر فیصلے پر دستخط ہوں گے، دستخط ہونے کے بعد پھر وہ جائے گا رجسٹرار کے پاس، پھر نمبر لگے گا، تو وہ معاملہ لٹک سکتا تھا۔ تو یہ جو اپیل دائر کی گئی عمران خان کی جانب سے، اس میں لطیف کھوسہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، خواجہ حارث صاحب ہیں، برہان معظم ہیں، ڈاکٹر بابر اعوان ہیں، تمام جو سینئر وکلاء ہیں، اس کے علاوہ جو بیرسٹر علی گور اور پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت، علی محمد خان اور تمام قیادت کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ وکلاء جو پاکستان کے ٹاپ وکلاء ہیں وہ تمام کے تمام اس میں عمران خان کے بطور وکیل انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کا جو اعتراض تھا، جو اعتراض لگایا گیا تھا، بہت بڑی کوشش کی گئی تھی کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے۔ انہوں نے 1 گھنٹے میں رجسٹرار کے ساتھ پوری بحث کر کے ان کو بتایا کہ کرمنل اپیل کا قانون کیا ہے اور کس طریقے سے آپ یہ اعتراض غلط لگا رہے ہیں، اور ان کا اعتراض پھر ختم کروایا، اور اپیل نمبر 273/2023 یہ اپیل نمبر الاٹ ہوئی۔ اور اس کو اب اس میں جو 3-4 چیزیں بڑی اہم ہیں۔
جج کے کنڈکٹ کے اوپر بات کی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹے نہ دینے کے معاملے پر کہ اگر آپ نے حق کے دفاع کے لیے نوٹس کرنا تھا تو پھر آپ کے نوٹس ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے اس معاملے کو لٹکا دیا۔ پھر کہا کہ ہم نے جب سپریم کورٹ میں اسی دن اپیلیں دائر کر دیں، ڈائری نمبر مل گیا، اس کے باوجود جج صاحب نے فیصلہ سنایا۔ پھر جج صاحب نے قابل سماعت ہونے کی جو درخواست تھی اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرنے کے بجائے انہوں نے پھر اسی طرح مکس کر دیا، پھر بتایا کہ انہوں نے انہی دو فیصلوں پر رلائے کیا ہے قابل سماعت والی درخواست پہ، جن کو آپ کالعدم قرار دے چکے ہیں۔ پھر یہ کہا کہ جب 120 دن گزر گئے تھے تو یہ تو لمیٹیشن میں اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، یہ تو کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ سارے سوالات اٹھائے اور ان سوالات کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خلاف جو ٹرائل ہے سب سے پہلے یہ مجسٹریٹ کے سامنے جانا چاہیے تھا، مجسٹریٹ کی بجائے ڈائریکٹ سیشن جج کو دائر ہوا۔ دوسرے نمبر پر بغیر اتھارٹی، یہ جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہیں ان کے پاس کوئی اتھارٹی لیٹر نہیں تھا، انہوں نے یہ کمپلینٹ فائل کی، ان کے پاس لوکس اسٹینڈائی نہیں تھا۔ پھر لمیٹیشن کا سوال ہے کہ 120 دن کے اندر جب یہ کاغذات جمع کروائے گئے تھے تو اس کے بعد 120 دن کے اندر ہونا تھا، وہ نہیں ہوا۔ پھر عمران خان کا حق دفاع ختم کیا گیا، عمران خان کا جو دائرہ اختیار سے متعلق درخواست تھی جس کا حق تھا اپیل کا سپریم کورٹ میں، وہ نہیں دیا گیا۔ سارے یہ سوالات اٹھانے کے بعد انہوں نے استدعا کی کہ عمران خان کی جو درخواست ہے اس کو منظور کیا جائے، اور عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے ہر صورت میں جو اپیل ہے اس کو مرکزی اپیل کو جب تک وہ پینڈنگ ہے تو ہر صورت عمران خان کو ریلیف دیا جائے اور سزا سسپینڈ کی جائے۔ اب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ بن گیا ہے۔ اپیل کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے، اور کل سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو 2 رکنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں، یہ 2 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ سے ابھی سماعت اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ابھی تک سماعت کے لیے اپیلیں جو نہیں سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ میں بھی اب یہی سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے سپریم کورٹ کل سماعت کے لیے مقرر نہ کرے، پرسوں کرے، کیونکہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان 11 بجے سماعت کرے گی، چیف جسٹس صاحب 12 بجے کریں گے، پھر چیف صاحب کے پاس معاملہ پینڈنگ ہوگا، سپریم کورٹ آف پاکستان پھر اس معاملے کو نہیں دیکھے گی۔ تو اگر تو کل تو سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دیتی تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان پرسوں اس کے اوپر اگر سماعت کر لے تو بہتر ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں، یہ ہفتہ بہت اہم ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔